جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 جون 2020 اور پچھلے مارچ سے کے آغاز سے یہ تشویش کرونا کے ساتھ چل رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کی کرونا کے خوف میں اور کرونا کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے، اور ہمارے لیے اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں جو لوگ اس بیماریوں کے علاوہ اور بہت ساری بیماریوں میں عمومی طور پہ مبتلا رہا کرتے تھے، یا جو بیماریاں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ بہرکیف پیچھے دیکھتے ہیں کہ جی یہ گفتگو آج کل بہت سخت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت تشویشناک ہیں۔ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز ہمارے لیے اس سے زیادہ تشویشناک ہے کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن یہ کہتا ہے کہ وائرس کا وجود ہی نہیں ہے، ایک ایکسٹریم پوزیشن یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک حالات پاکستان کا ہے۔ تو دونوں پوزیشنز، پہلی پوزیشن تو بالکل ہی غلط، سائنس سے آری اور جہالت کی انتہا پر ہے کہ ہم کہیں کہ وائرس کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو اس سے بڑا کوئی لطیفہ میری اس عمر تک ہو نہیں سکتا تھا، اور آگے بھی نہیں ہوگا کہ وائرس کا وجود نہیں ہے، اور یہ ساری تماشا ہیں، یہ کانسپریسی ہے۔ یہ سب جو باتیں ہیں وہ ہمارے دانشمندی سے بہت نچلی سطح پر ہیں، چاہے وہ قومی دانشمندی ہو، چاہے انسان کی وہ ذاتی دانشمندی ہو۔ مطلب یہ انسانی کی دماغی صلاحیت کی بدنصیبی ہے اور بے حرمتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وائرس ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں خوف کو، اس کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ سچائی کیا ہے، سائنسی سچائی کیا ہے۔ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کتنی پریشانی پیدا کرتا ہے یا کتنی آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو حقیقی دنیا کے جو شواہد ہیں اور حقیقی دنیا کے جو ثبوت ہیں، حقیقی دنیا کی جو گواہی ہے، جو مشاہدات ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو جناب آج یہ ٹی وی کے اوپر 2 پٹی میں نے دیکھی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ٹی وی بہت کم دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے اور دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن 2-3 پٹیاں دیکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کامران خان صاحب کا کچھ پروگرام کا کچھ حصہ دیکھا ہے، وہ بھی سامنے رکھتا ہوں۔ تو پٹی دیکھی جی، اس میں لکھا ہوا تھا، سعید غنی صاحب ہیں ہمارے صوبائی وزیر، ان کے حوالے سے کہ صحت یاب ہونے والوں کی جو شرح ہے وہ 50% ہے، یعنی کہ کووڈ سے جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں وہ 50% ہے۔ یہ انتہائی غلط تجزیہ ہے، جہالت ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر 100 لوگ بیمار ہوئے تو 50 صحت مند ہوئے اور 50 جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوئے، یعنی وہ تباہی کی طرف ہیں یا تباہ ہو گئے۔ پھر آگے لکھا ہوا تھا 1 تقریباً پرابلی میں غلطی بنی ہو تو 7 لکھا ہوا تھا کہ 1.7% ڈیتھ ریٹ ہے، یعنی کہ اگر 100 لوگ آپ کے یہاں کووڈ رکھتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 2 لوگوں کا انتقال ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور کیوں کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور کیوں غلط باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا تو جو اس موضوع کے لوگ ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ایک ہی لوگ جو ہیں وہ صحیح بتائیں گے؟ کئی بار آپ کیلے کے چھلکے پہ پاؤں رکھ کے گریں گے، کتنی بار گریں گے؟ آپ نے جن لوگوں کو ٹی وی پہ بٹھایا، جن لوگوں کی گفتگو سنی، جن لوگوں نے آپ کو نجومی والے اپنے وہ اشارے دیے، ان اشاروں کا حل آپ نے دیکھ لیا۔ آپ نے بھول گئے، آپ نے سنا تھا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے کلوروکوئن دے دی ہے، بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں کلوروکوئن کے۔ دل چاہتا ہے نقل اتار کے دکھاؤں وہ کیسے بول رہے تھے اور کیوں بول رہے تھے، کس کے کہنے پہ بول رہے تھے۔ میرے تو اس وقت بھی سمجھ سے والا تھا، نہ اس وقت انہوں نے جواب دیا نہ آج جواب ہے۔ آج بھی ٹی وی پہ بول رہے ہیں کہ جی وہ جولائی میں 9 لاکھ اور 20 لاکھ لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ اچھا پہلے تو یہ فرق پیدا کر لیتے کہ کووڈ پازیٹیو ہونے کا مطلب کووڈ سے بیمار ہونا ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ 10% لوگوں میں کووڈ پازیٹیو ہونے کا اشارہ شروع سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو دنیا میں 7 ارب کی اگر آبادی ہے تو 70 کروڑ لوگ اس سے بیمار ہیں ایک وقت میں، اور اگر 8 ارب کی ہے تو 80 کروڑ۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ 80 کروڑ لوگ بیمار ہیں اور ان میں سے 2% لوگوں کو انتقال ہو جائے گا، تو پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہنے جا رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، یہی کہنے جا رہے ہیں نا۔ آپ کہنے جا رہے ہیں پاکستان میں اگر 20 کروڑ لوگ ہیں اور 20 کروڑ لوگوں میں سے اگر 1 کروڑ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے
تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے مطابق 1.7% کا مطلب کیا نکلا؟ 1 کروڑ لوگ مرنے کا مطلب ہوا 17 لاکھ لوگ مر جائیں گے. پتہ نہیں کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہ ایسی بالکل حالات نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں، کووڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کووڈ چونکہ نیا تھا تو اس لیے سے ہم واقف نہیں تھے. اب چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی ریسرچ، نئے گواہیاں، نئے شواہد، نئے سائنٹیفک پیپرز سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بھی اب سامنے آ چکا ہے کہ کووڈ ایک آدمی کو پازیٹیو ہونے کے بعد وہ کووڈ ختم ہو گیا اور تب بھی وہ باڈی سے بار بار ٹیسٹ میں پازیٹیو آ سکتا ہے. یہ بات جو شمالی کوریا سے اس سے شروع ہوئی تھی، ساؤتھ کوریا سے، پھر چائنا تک پہنچی تھی، پھر جاپان سے نکلا تھا، پھر دنیا میں تہلکہ مچا تھا. پھر WHO نے بار بار کہا تھا کہ دوبارہ کووڈ ہو سکتا ہے، دوبارہ کووڈ ہو سکتا ہے. پتہ لگا کہ بھائی وہ کووڈ نہیں ہو سکتا. وہ جو آپ کا یہ ریسپریٹری ٹریک ہے جس میں کووڈ گیا تھا، اس کے سیل کے اندر کووڈ چلا گیا تھا. کووڈ مینس اس وائرس کا اسٹرین. اب جو سیل ہے اس کی اپنی ایک شیلف لائف ہے. آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈیلی چینج نہیں ہوتی، ٹائم لگتا چاہیے. پوری اسکن ایک دن میں چینج نہیں ہوتی. 10% آج ہوگی، 10% کل ہوگی، 10% 3 دن بعد ہوگی، مہینوں بعد ہوگی. اسکن کی اپنی ہاف لائف ہے. اس طرح سیل ہیں، ان کی بھی ہاف لائف ہے. تو اگر سیل کے اندر وہ پھنس گیا ہے تو وہ آتا رہے گا. یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ آتا رہے گا. اس کا اسٹرین جب آپ PCR کریں گے تو پازیٹیو رزلٹ دے گا، لیکن وہ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا، بیماری نہیں پھیلا سکتا، بیماری کی شدت نہیں پھیلا سکتا، خود پھیل نہیں سکتا. یہ باتیں صاف ہو چکی تھیں، یہ باتیں واضح ہو چکی تھیں، یہ باتیں تقریباً ثابت ہو چکی تھیں. لیکن پھر بھی ہم اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ 4000 لوگ آج پازیٹیو ہو گئے. ہو سکتا ہے ان 4000 میں سے وہ لوگ موجود ہوں جن کو کووڈ ہو کر ختم ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہوں، 3 ہفتے ہو چکے ہوں، 2 مہینے ہو چکے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں نہیں اینٹی باڈی ٹیسٹ کر رہے؟ بھائی پاکستان میں امیر لوگ ہیں، تو وہ امیر لوگ جب ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے وہ بھاگ کے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، PCR کروانے کے لیے. تشویش ہے نا، پیسہ تو ہے، جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لو. جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو PCR پازیٹیو آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کووڈ ہے. تو آپ نے ان 4000 میں سے ان لوگوں کو نکالنا، مائنس کرنا بھول گئے جو لوگوں کو کووڈ کا ٹریسز موجود ہیں مگر کووڈ ہو کے گئے ہوئے کافی دن ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا اپریل کی 30 تاریخ کو پورے پاکستان میں جہاں سے بھی اسٹڈی ہوئی تھی، سب نے یکجان یک قلب ہو کے یہ بتا دیا تھا کہ 10% لوگوں میں اس وقت پاکستان میں کووڈ ہے. تو اگر 22 کروڑ لوگ تھے تو 10% لوگوں کا مطلب 22 لاکھ ہو گیا، وہ 2 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا. تو 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں میں کووڈ ہے. اب اگر ان لوگوں کو اٹھائیں گے، اب ٹیسٹ کریں گے تو نکلے گا نا بھائی اس میں کووڈ کے وہ سیمپل اسٹرین نکلیں گے نا. کیوں نہیں اینٹی باڈی کی ٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہراسمنٹ کو زیادہ پھیلا رہے ہیں؟ اچھا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 ہوا، 20,000 ہوا، ارے بھائی جب 10 دن گزر چکے ہیں کووڈ کے سمٹم ختم ہوئے، 3 دن سے کوئی سمٹم نہیں ہے، تو وہ کووڈ کا مریض تھوڑی رہا کہ زندگی بھر کووڈ تھوڑی رہنا ہے اس نے. تو اس کو مائنس کیوں نہیں کر رہے؟ اگر 90,000 آج آپ کے پاس کووڈ پازیٹیو ہیں تو یقیناً 50 سے 60,000 مائنس بھی تو کرنے پڑیں گے آپ کو جو صحیح ہو چکے ہیں. تو وہ مائنس کیوں نہیں کرتے؟ قوم کو سیڑھی اوپر کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ جو گراف بار بار دکھا رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے، وہ تو بڑھتا ہی جائے گا. آج 90 ہیں ٹوٹل، اگر فرض کریں انتقال ہوئے، کل ایک بھی انتقال ہوگا تو 91 ہوگا، وہ 90 سے ایک تو نہیں ہوگا. تو آپ صحیح چہرہ دکھانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ قابل تشویش بات ہے کہ آپ کا گراف پریشان کرنے کے لیے. تو یہ بتانا تھا آج کے موضوع میں کہ یہ جو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کتنے کر رہے ہیں، جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں اتنے میں پازیٹیو مل رہے ہیں. ہمیں اب دنیا میں چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں. کوئی ہمارا امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کے یہاں کتنے بیمار ہوئے آپ کے سامنے ہیں، یورپ میں کتنے ہوئے آپ کے سامنے ہیں. آج بھی یورپ میں کتنے مر رہے ہیں اور آپ کے یہاں کتنے مر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے اپنا خدشہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ٹریٹمنٹ پلان پاکستان میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کون سی ڈرگ دے رہے ہیں. پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ امیدیں دلائے جا رہے ہیں غریب آدمی کو. سوچیں جس کے گھر میں کووڈ ایک حقیقت ہے، کو موربیڈیٹی والوں کو بہت خطرہ پہنچا رہا ہے. ہمارے یہاں بدترین ہراسمنٹ ہے. ICU میں کیا ہو رہا ہے
لوگ ہراس ہوں گے. آپ بہت اچھا کیئر کر رہے ہوں گے, لوگ ہراس ہوں گے. جب جے پی ایم سی کے ڈائریکٹر صاحبہ باہر جا کے علاج کروائیں گے, جے پی ایم سی میں رہنے والے مریض ہراس ہوں گے. یہ قدرتی یہ عمل ہے. آپ بھی ماں باپ والے ہیں, بچوں والے ہیں, میں بھی ماں باپ والا ہوں, بچوں والا ہوں. ایک سائنس سے ہٹ کے دیکھتا ہوں تو ہراس تو ہوں گا میں کہ بھائی جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ ہمیں وہاں بھیج رہے ہیں. کیا دوا لگا رہے ہیں آپ؟ مجھے پتہ ہے پاکستان میں فارماسسٹ کا رول مجھے پتہ ہے, اور مجھے پتہ ہے دنیا میں فارماسسٹ کا رول کیا ہے, کہ وہ ڈرگ کے اوپر کتنا انگیج ہوتا ہے, کلینکل کنسلٹیشن میں مشورے میں کتنا انگیج ہوتا ہے. تو اگر وہ مشورہ کے لیے کیپیبل فارماسسٹ موجود نہ ہو, یا فارماسسٹ جو موجود ہو تو وہ ٹیم میں شامل نہ ہو, تو یقیناً اس سے متعلقہ تمام خطرات مریض اور اس کے چاہنے والے محسوس کر رہے ہوں گے یا اس کو برداشت کر رہے ہوں گے. آپ بھی آگے بڑھیے محترم ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ بھی بتائیے کہ جی ہمیں یہاں پر فارماسسٹ کی ارجنٹ ضرورت ہے. جتنا ارجنٹ آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, جتنا ضروری آپ کے لیے اس وقت پی پی ای ہے, جتنا ضروری آکسیجن سلنڈر ہے, اتنا ہی ضروری فارماسسٹ کی موجودگی ہے تھراپیوٹک پلان کے اندر. آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے امریکہ کا ٹرینڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے. دے آر لرننگ ایوری ڈے ایوری ٹائم. کلینکل ججمنٹ ہے ان کے یہاں, مختلف انڈیکیشنز میں مختلف ججمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کی بنیادوں پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں پر بات روکتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے وطن کا, میرے وطن میں رہنے والے, اس زمین پہ رہنے والے ہر انسان کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.